اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ ہم نے ایک ٹویٹ دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر، جس کے اندر کوئی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد کے پیغامات جو ہیں وہ موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد کے پیغامات کس موضوع پر موصول ہو رہے ہیں؟ اور نیچے لکھا ہوا ہے بلوم برگ اور بی بی سی کے مطابق۔ میں اس دن بعد نہ پورے بلوم برگ اور بی بی سی تے لب ڈاٹیا کسی جگہ کے اوپر جناب آصف علی زرداری صاحب کا کوئی ذکر ہے تو کم از کم مبارکباد کے حوالے سے نہیں ہے، اور پچھلے کم از کم 1-2 سال میں پھرول بیٹھا ہوں کہ کتے بھی کوئی آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد کا کوئی فون یا اس کی اطلاع مل رہی ہو بی بی سی اور بلوم برگ کے اندر نہیں لبیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی سوشل میڈیا جو ہے وہ کسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ کس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اچھا، پہلے مجھے غلط فہمی ہوئی کیونکہ یہ ٹویٹ جو تھا یہ عین اس روز آتا ہے جس روز جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے آئلی مسائل کی وجہ سے فیصلہ آتا ہے، آئلی مسائل کے اوپر فیصلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب آپ کی اور جو نکاح جو تھا وہی ارریگولر تھا آپ کا، اور پنکی پیرنی کا نگاہ ہی ارریگولر تھا، تو یہ فیصلہ آتا ہے۔ تو اسی دن شام کو جناب پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ مبارکباد کے یہ والا میسج چلا دیتا ہے ادھورا قسم کا۔ میرا مطلب ہے زرداری صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اینٹیاں چملا دے نہ مارو جیلیو، ٹھیک ہے، کہ زردار مطلب او دی طلاق ہو گئی جے تے ادھر مبارکباد دے فون آنے شروع ہو گئے۔ اے ویکھو یار، کو عقل دے ایڈے بڑے دشمن نہیں میں ویکھنے کتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بات کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، رک رہی ہے کہ میں اس سے اگلا جملہ کہوں جو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ایک میرا اور زرداری صاحب کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، تو اس لیے میں وہ بات نہیں کہوں گا۔ لیکن آپ تو چول مارتے ہوئے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کرو یار، کو خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے، نہیں انیوا چول مار دیتی ہے جالیہ نے۔ اچھا، پھر میں ڈھونڈنے نکلا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ تو وجہ نہیں ہے کہ ادھر طلاق ہو گئی ہے تو ادھر مبارکباد، مطلب نہیں، میرا مطلب یہ تو وجہ نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر جو خبریں نشر ہو رہی ہیں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ہر میڈیا آؤٹ لیٹ جو کہ پاکستان کو اپنے فوکس میں سمجھتا ہے، یا پاکستانی کی انٹرنیشنل خبر ہے نا، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ یا تو انہوں نے کوئی ملازم رکھا ہوگا اسلام آباد کے اندر، یا وہ نئی دلی والے اپنے رپورٹر کو کہیں گے، عالمی میڈیا کی بات ہو رہی ہے کہ یار یہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ذرا ادھر چاتی مار، ہیں نئی دلی میں بیٹھ کے ادھر چاتی مار اور ایک ہمیں رائٹ اپ لکھ کے دے، یا پھر تو ٹکٹ پکڑ اور لاہور پہنچ، اور دلی سے لاہور پہنچ، اور لاہور پہنچ کے اور وہاں پہ جناب یہ سارا تو لوگوں کے انٹرویو کر کے ہمیں ایک پیکج بنا دے۔ اور یہ وہ نہیں ہوتا بائی انویٹیشن جیسے عمران احمد خان نیازی کے آرٹیکل چھپتے ہیں یا چھپوائے جاتے ہیں، یہ اس طرح کا ڈرامہ نہیں ہوتا۔ یہ ادارے اپنے جو سٹاف ممبرز ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ پائن ہے جا کے ذرا ہمیں وہاں سے کوئی رائٹ اپ بھیجو یا لکھ کے وہ فلم آ کے بھیجو، تو وہ ادارے بھیج رہے ہیں۔ DW-TV ہے اس جرمنی کا، اس کے بعد جناب ڈویچے ویلے، اور اس کے بعد جناب BBC ہے، پھر گارڈین ہے، پھر جناب وہ تو خیر ہم آپ کو ایک ولاگ بنا کے بتا ہی چکے ہیں، بلوم برگ کا، اور جناب CNN وغیرہ، ان سب کے اوپر جو رپورٹس چل رہی ہیں، اور اس رپورٹس کے اندر ظاہر ہے انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ کس کی پوزیشن کمزور ہے اور کس کی پوزیشن ویک ہے۔ سعودی گزٹ ہو گیا، سعودی عرب کا اخبار ہے، الجزیرہ ہو گیا قطر کا، یہ UAE کا ہو گیا، جتنا بھی اس ریجن کو فوکس کیے ہوئے معاملات ہیں ان کے اندر جب بھی وہ رپورٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب پوزیشن کس کی کمزور ہے اور کس کی ویک ہے۔
ٹھیک ہے. تو وہ یہ بتاتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی تو اپنے گھریلو معاملات کے اندر کافی الجھے ہوئے ہیں اور جیل میں ہیں چوری کی وجہ سے، اور اپنے جو قومی راز ہیں ان کو افشا کرنے کی وجہ سے. تو میدان کے اندر پھر میرا مطلب ہے کہ ایک کوئی شہزادہ بچا ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف صاحب ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں. اب وہ یہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں غلط بات بھی کوئی نہیں. وہ مطلب کہ ان کی پوزیشن سب سے بہتر نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی 22 سال کے بعد، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ سب سے مضبوط امیدوار نظر آتے ہیں، یعنی کہ وزارت عظمیٰ کے. بنیادی طور پہ وہ اپنے ادارے کو اور اپنے ادارے کے ذریعے اپنی حکومت کو کہہ رہے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ جنہیں اقتدار چاہنا جنہیں اگر ڈیل کرنا تو اے نال کرنا. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ CGTN چائنا کا جو کہ ریاستی ادارہ ہے اور اس کے اندر اس طرح کی چیز نشر ہونے سے پہلے ریاست کی پالیسی کو بڑا سخت نظروں سے، عمیق نظروں سے ایسے کر کے شیشے کے ذریعے دیکھا جاتا ہے غور سے. اس کے ادارے نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ اگلا وزیر اعظم بننے کا سب سے مضبوط امیدوار ہے. اس کے اوپر سب سے زبردست تبصرہ جو ہے جناب راجہ کبیر صاحب نے فرمایا اٹلی سے. تو راجہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی تیسری طلاق بھی ہو گئی ہے اور نواز شریف چوتھی دفعہ اقتدار کا دلہا بننے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، تو آڈی راتی میں کوئی نہیں جمیا ویسے. تو اب جناب انہوں نے یہ ایک اس وقت جتنے بھی عالمی میڈیا کے اوپر آپ جائیں، پاکستان کے حوالے سے اگر آپ خبر پڑھتے ہیں، BBC نے تو انہیں کنگ آف ریٹرنز بھی کہہ دیا نا کہ جب بھی انہیں نکالا جاتا ہے تو یہ زیادہ پاور کے ساتھ واپس آتے ہیں نواز شریف صاحب. 90 کی دہائی کے اندر بھی 93 کے اندر ان کو نکالا گیا، پھر وہ واپس آئے 2/3 اکثریت کے ساتھ. پھر انہیں 99 میں نکالا گیا، پھر وہ واپس آئے 2013 میں نئی پاور کے ساتھ. اور اگر ہم دیکھیں تو اب وہ پھر واپس آنے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت پورے عالمی میڈیا کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے. تاثر نہیں پایا جاتا، ان کے اپنے سٹاف ممبر پاکستان میں آتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں یہاں سے اطلاعات لیتے ہیں فون کے اوپر، اسکائپ کے ذریعے، اور پھر اطلاعات کے اوپر مشتمل خبر ڈرافٹ کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں اور وہ اپنے اداروں کو بھیج دیتے ہیں جو ان کے ادارے چھاپ دیتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں واپسی فرما رہے ہیں. یہ ایک تاثر تھا. اب مجھے یہ لگتا ہے یا میری یہ فیلنگ ہے یا میرا یہ تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا انہوں نے بہت زیادہ ماحول بنتے ہوئے دیکھا جالوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ساڑھا بابا بھی تو پھر اگے ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے فوری طور پہ ایک خبر گھڑ کے جعلی قسم کی تو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کی کوشش کی کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو مبارکبادیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. ویسے میرا خیال ہے ہر چیز کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. اگر تھوڑا سا انتظار کر لیا جاتا، یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے آئلی معاملات کو نپٹ جانے دیا جاتا اور کوئی 1-2 دن کے وقفے کے بعد یہ حرکت کی جاتی تو وہ اتنی غلط مطالب والی خبر نہ بنتی جتنی اب بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی حساس آدمی یہ دیکھ کے کہتا ہے نہیں زرداری صاحب بزرگ آدمی نے، نہیں ایسی کوئی گال نہیں، ٹھیک ہے. اور نہیں زرداری صاحب بزرگ آدمی نے، یار کو خدا دا خوف کر نہیں یار، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے، اور یہ جیالوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ یوتھیوں نے پچھلی دفعہ زرداری صاحب کے خلاف جو ایک کیمپین چلائی تھی ایان علی کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اور وہ میرا مطلب ہے کتنی دیر تک وہ کیچڑ اچھالتے رہے تھے. جب اس طرح کی کیمپین چلائی جا چکی ہو تو اس کے پس منظر میں تو آپ کو مزید بھی محتاط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو اس لیے میں نے کہا کہ پورے خلوص نیت کے ساتھ اس کی نشاندہی فرمائی جائے. کڈنیاں تے جیالیاں نے سانو گالا ہی نہیں،
لیکن ہم اپنی طرف سے یہ جو نیک و بد ہے یہ حضور کو سمجھا دیں کہ یار تھوڑا سا کوئی ادھر ادھر ویکھ لیا کرو, عقل نال ایڈی دشمنی بھی چنگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.